لیکن چونکہ ایک سبب سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے میں صرف 4 باتیں رکھتا ہوں اس وقت۔ پہلی بات ہے انکار ختم نبوت، یہ وجہ کفر ہے تمہاری، اور میں نے یہ 4 وجہ وہ رکھی ہیں جس کو مرزا خود وجوہ کفر میں مانتا ہے۔ سن 1901 سے پہلے جتنی اس کی کتابیں ہیں، 1884 میں اس نے کتابیں لکھنی شروع کی ہیں، 1901 تک جتنی کتابیں لکھی ہیں ان سب میں یہ لکھتا ہے ہست ہو خیر الرسل خیر، ہست او خیر الرسل خیر الانام، ہر نبوت را بروچ و دقت۔ انجام آتم میں لکھتا ہے آپ آخری نبی ہیں، کسی کو کیا حق ہے کہ وہ آپ کے بعد دعوی نبوت کر کے لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال لے۔ حمامت البشرا میں لکھتا ہے کہ رسول باطن کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی دعوی نبوت کرے اس کے لعنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو خود مرزا بھی اس کو کفریات میں شمار کرتا تھا۔ اب جب اس نے خود لعنت کا توق اٹھا کر گلے میں ڈال لیا تو ہم نے کہا کہ بھی تو لعنتی ہو گیا۔ تو جو اس کا اپنا فتویٰ تھا وہی ہم نے اس کو سنا دیا، عطایتو و لکایتو۔ دوسری وجہ ہے دعوی نبوت، اس کے بارے میں اس نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہے اور دعوی نبوت کرنا بھی حضور پاک کے بعد کفر ہے، خواہ کوئی امتی ہونے کا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے۔ تیسرا ہے توہین انبیاء علیہم السلام، اس نے خود لکھا ہے چشمہ معرفت اپنی کتاب میں کہ کسی نبی کی ادنا ترین توہین بھی کفر ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جو گالیاں بکی ہیں کہ ایک شخص نے، اس کو یہ شوگر کی بیماری تھی نا، ذیابیطس، تو 100 مرتبہ روزانہ پیشاب کرتا تھا، تو اس لیے کسی نے کہا، مجھے کہتا مشورہ دیا کہ آپ افیون کھا لیا کریں، اس سے کچھ پیشاب میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ علاج تو اچھا ہے لیکن لوگ کہیں گے کہ پہلا مسیح شرابی تھا، دوسرا افیونی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بار بار لکھتا ہے کہ اس کو شراب پینے کی عادت تھی۔ اپنی کتاب نور الاسلام میں دوسرے حصے میں لکھتا ہے کہ مسیح صاحب کی شان بھی عجیب تھی، جوان عمر اور مجرد بیوی پاس نہیں، اور ایک بازاری اور کنجری عورت اس کے پاؤں پر عطر مل رہی ہے اور اپنے بال اس کے پاؤں پر بچھا رہی ہے۔ یہودی علماء کہتے بھی ہیں کہ آپ کو ایسی حرکت زیبا نہیں، لیکن ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ اس کا ایمان تم سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ عمر جوان، بیوی بھی پاس نہیں کہ وہ اپنی شہوت کسی اور جگہ نکال سکے۔ پھر اس کے بعد ایسی بکواسیں اس نے کی ہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ 3 دادیاں اور نانیاں اس کی زناکار اور بدکار عورتیں تھیں جس سے مسیح کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مسیح کو جھوٹ بولنے اور گالیاں دینے کی بھی عادت تھی، زبان دراز بہت تھا۔ یہ ہے کہ وہ زبان درازی کر گالیاں دے لیتا تھا اور یہودی مکے مار کر کسر نکال لیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کی اتنی باتیں اس نے لکھی ہیں مسیح علیہ السلام کے خلاف، توہین انبیاء علیہ السلام۔ تو میں نے ایک طرف سے میں وہ پڑھتا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ اس نے یہ گالی دی ہے پیغمبر کو، اور ساتھ دوسری طرف میں نے اس کی کتاب درس میں کھولی تھی کہ نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ تخم فنا، یہی ہے۔ بد ہے ہر ایک بد سے بدتر ہے ہر بد سے جو بد زباں ہے، جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا، یہی ہے۔ تو خود اس نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ وہ کافر ہیں، بدترین لوگ ہیں، اس قسم کے ہیں۔ تو تیسری وجہ کفر کی یہ ہے۔ چوتھی وجہ میں نے بیان کی تکفیر المسلمین۔ خود مرزا قادیانی لکھتا ہے
کہ کسی ایک مسلمان کو کافر کہنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اس نے پوری امت کو کافر قرار دیا ہے۔ تو جو تمام مسلمانوں کی تکفیر جس نے کی، یہ خود ایک مستقل وجہ ہے۔ حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ جو شخص ایک ادنا مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کے مرتد ہونے میں ذرہ بھر شک نہیں۔ تو میں نے یہ 4 وجہ تھی، میں نے کہا یہ چاروں وجہ وہ ہے جن کو خود مرزا قادیانی نے وجہ کفر سمجھا ہے اور وجہ کفر قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد بیچارہ وہ تو پھر نہیں بولا، ہم اٹھ کے آ گئے پھر۔ تو ایک تو یہ مسئلہ عوام کو پریشان کرتے ہیں، یہ بیٹھ بیٹھ کے دیکھو جی ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، بیچارے دیہاتی جال کہتے نہیں جی وہ ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، جی وہ ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اس لیے میں نے یہ واقعہ سنایا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کس قسم کے دکھ یہ دیتے ہیں اور دکھیے بنتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح پریشان کرتے ہیں۔